السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، مہینہ بھر مدینے میں اضطراب رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک تلخی رہی، حضرت عائشہ روتی رہیں، اور ہر طرف یوں لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری۔ کیا آیات ہیں؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جو افک لائے ہیں، بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہیں، ایک جماعت ہے تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے، مسلمانوں میں سے، یا مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں گھسے ہوئے تمہاری صفوں میں، لا تحسبوہ، مت سمجھو اس کو، شر لکم، کہ برا ہے تمہارے لیے، اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ ہم تو اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، تو برا نہ سمجھو۔ ہاں، یاد رکھیں جھوٹے پروپیگنڈے اہل حق کے لیے ہمیشہ باعث خیر ثابت ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر تکلیف آتی ہے، آندھی اڑتی ہے، مٹی گرتی ہے، لیکن بالآخر اس امتحان سے نکل کر، اس آزمائش سے نکل کر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں انسان زیادہ نکھرتا ہے۔ جب وہ الزام دور ہوتا ہے، وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو الزام لگانے والے بدنام ہو جاتے ہیں، جس پہ لگایا جاتا ہے اس کی شان اور بلند ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ تمنا نہ کرے نعوذ باللہ کہ ایسی کوئی آزمائش ہے، لیکن اگر آ جائے تو اس پر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان پر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ نے تردید کر دی نا بچے سے بلوا کے، ایک معجزہ دکھا کے۔ حضرت عائشہ پہ لگا، تردید کر دی نا اپنی وحی الہی کے ذریعے۔ تو اسی طرح اب بچہ تو شاید نہ کوئی بولے اور وحی بھی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اب بھی ایسے لوگ، ایسے بندے، ایسے دفاع کرنے والے بیچ ہی میں سے پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس الزام کو ختم کرنے میں بہترین رول ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا۔ گھبراؤ نہیں۔ منافقین نے تو اپنی دانست میں تم پر بڑے زور کا وار کیا، لیکن انشاءاللہ یہ انہی پر الٹا پڑے گا، الزام لگانے والوں ہی کی برائی ثابت ہوگی۔ اصل بات یہ کہ منافقین چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں جو ان کے بلند ترین کردار کی وجہ سے ایسا میدان ہے کہ جس پہ وہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے تھے کسی بھی طرح۔ آپ دیکھیں نا، ایک داعی حق، دین کی طرف بلانے والا سب سے زیادہ کس چیز کی طرف کانشیس ہوتا ہے؟ کہ میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ جس سے میری بدنامی ہو کر دین کی بدنامی ہو جائے۔ تو منافقین تو چاہتے ہی تھے کہ کسی طرح دین کو بدنام کیا جائے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جہاں سے مسلمانوں کی جو بلندی ہے اسے نیچے گرا سکے اور اپنے حریفوں سے بازی لے جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے حق میں سبب خیر بنا دیا۔ وہ کس طرح کہ سارا جو مسلمان معاشرہ تھا اس کا اصل کردار نکھر کے سامنے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، ان کے خاندان والوں نے اور عام انسانوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ معاشرہ کس قدر متحمل معاشرہ ہے، کتنی برداشت ہے اس معاشرے میں۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہی آپ کے کان میں بات پڑی اور آپ نے اٹھا کی تلوار اور حضرت عائشہ کی گردن اڑا دی۔ ایسا کوئی شدید رد عمل نہیں تھا، کوئی ری ایکشن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس غم کی وجہ سے خاموش تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ آپ نے حضرت عائشہ کو ایسا برا سمجھ لیا تھا، لیکن جو بات مشہور ہو گئی تھی، وہ بات تو اچھل اچھل کے آ رہی تھی سامنے
اس میں خفت اور تکلیف کا کتنا پہلو تھا، لیکن اتنی ساری زبانوں سے بھی وہ بات سن کر آپ نے ایک لفظ کسی کے خلاف نہیں کہا کہ فلاں جھوٹا ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں غلط ہے. کوئی تردید نہیں کی، کچھ نہیں کیا. حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام تھا، لیکن آپ کی زبان سے بھی ایک ایسی بات نہیں نکلی. پھر حضرت ام رومان جو تھیں آپ کی والدہ اور باقی اہل ایمان مہینہ بھر تک یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے رہے، خاموشی کے ساتھ. جب اللہ کا حکم آ گیا تو صرف 3 مسلمانوں پر حد قذف جاری ہوئی، جن کے نام پیچھے بتائے گئے، مستح، حسان اور ہلال. 1 خاتون اور 2 مرد. اب آپ دیکھیں کہ حضرت حمنہ جو تھیں یہ حضرت زینب کی بہن تھیں جو سوکن تھیں. سوکن کی بہن نے تو لگایا، لیکن سوکن نے نہیں لگایا اور دوسری سوکنوں نے بھی نہیں لگایا. حالانکہ ایسے موقع تو طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی بات ملے تو فوراً اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، شوہر کی نگاہ سے گرایا جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس شخص نے، مستح نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگائے تھے، اس سے بھی حضرت ابو بکر نے تعلق ختم نہ کیا اور نہ ہی خاندان کی مدد بند کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا گیا، ان سب نے حضرت عائشہ کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہا. یہ نہیں کہا کہ ہاں کیا پتا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نہ پتا چلا ہو، وہ شخص پہلے آتا ہی رہا ہو، اور نعوذ باللہ کوئی ایسی ہوا نہیں دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حسان نے جو الزام لگایا تھا، حضرت عائشہ بعد میں ان کے ساتھ عزت اور تواضع سے ہمیشہ پیش آئیں. لوگوں نے کہا بھی کہ انہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا، آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر ان کا منہ بند کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن اسلام شعراء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیتا کہ یہ اسلام کے فائدے کا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ اس موقع پر ہوتی تو کیا ایسا ہی کرتی؟ وہ بولی، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتی. تو حضرت ابو ایوب نے کہا، عائشہ تو تم سے بدرجہ بہتر ہیں، کیسے سوچ سکتے ہو کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہوگا؟ یعنی کس طرح دفاع کیا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کی بات کا خیال بھی دل میں نہ لا سکتا تھا. صفوان تو مجھ سے زیادہ اچھا مسلمان ہے. اس طرح منافقین جو چاہتے تھے، نتیجہ اس کے برعکس نکلا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان تھے، کبھی خادمہ سے پوچھتے، کبھی حضرت علی سے پوچھتے، کبھی حضرت اسامہ سے، اور حضرت عائشہ سے فرماتے کہ اگر تم بے گناہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی تسلی ہی تھی. لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی پریشان نہ ہوتے اور کسی سے کچھ نہ پوچھتے. آپ کو خود ہی پتا تھا، آپ غیب جانتے تھے. بہت سے لوگ نعتوں میں ایسے شعر پڑھتے ہیں نا کہ حضور دل کا حال جانتے ہیں، اور سب 1400 سال بعد آج ہمارا بھی حال جانتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا شرک میں شمار ہو جاتی ہیں. عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی غلو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ سمیٹا، سب پہ فیصلہ کر دیا. کتنی پریشان کن بات ہے یہ. آپ سوچیں ذرا کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اگر کسی سکینڈل میں نے ایک لفظ بولا تو ایک لفظ جتنا گناہ لکھ دیا گیا، 2 بولے تو 2 جتنا، 10 بولے تو 10 جتنا. جس نے جتنی پارٹیسپیشن کی اتنا ہی بوجھ اٹھا لیا. ہر انڈیویجول کو الگ الگ ذمہ دار قرار دیا گیا. والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، لہو عذاب عظیم،
اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ لولا، کیوں نہ، اس سمعتموہ، جب سنا تھا تم نے اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ یہ سوچا بھی کیوں کہ حضرت عائشہ ایسا کر سکتی ہیں؟ کیا وہ خود اس جگہ پر ہوتے تو ایسا ہی کرتے؟ یعنی اپنے لوگوں، اپنی ملت، اپنے معاشرے، اپنے ہی عزیزوں کے بارے میں ایسی سوچ، ایسی بات، الزام کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں نہ قرار دیا؟ تو اس سے ہم سب کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بھی کسی معاشرے میں کسی ایسے انسان کے بارے میں کوئی بات سنیں تو اس میں حصہ لینے کی بجائے، اسے سپورٹ کرنے کی بجائے اس کی تردید کریں اور دل میں یہ سوچیں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہ تم لوگوں نے جب اسے سنا تھا تو اپنے آپ سے کیوں نہ نیک گمان کی، اپنے آپ سے، حضرت عائشہ سے نہیں کہا، اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھو، تم اپنے لیے یہی چاہو گے؟ تم وہاں ہوتے تو یہی کچھ کرتے؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ اسی وقت تردید کرنی چاہیے تھی، یعنی یہ بات تو غور کے قابل ہی نہ تھی، اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو سراسر جھوٹ اور کذب و افطرا کہہ دینا چاہیے تھا۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہو کہ ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور ان لوگوں کو تو ایسے ہی کہنا چاہیے، انہوں نے بھی نہ کہا۔ بات یہ ہے کہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں بھی کہ یہ صریح بہتان ہے تو لوگ کہیں گے ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں نا، اپنی بیٹی جو ہے، اپنی بیوی جو ہے، تو اس لیے ان کی بجائے عام معاشرے کو کہا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ ہی دیا تھا، سر عام ممبر پہ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ اس شخص میں کوئی برائی دیکھی ہے جس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ نے تو تردید کی ہی تھی، لیکن جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت ام رومان کچھ چپ تھی، کچھ کہہ نہیں رہی تھی، اور حضرت عائشہ ان سے کہہ رہی تھی آپ ہی کچھ بولیں۔ وہ کیا بولتے؟ یہ کہتے کہ تم بالکل سچی ہو، کیسے کہہ دیتے؟ لوگ یہی کہتے کہ بیٹی ہے نا، کہنا ہی تھا۔ تو اس لیے ان کی طرف یہ نہ جائیں، یہ عام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ وہ اپنے اس الزام کے ثبوت میں 4 گواہ لائے، ایک گواہ بھی پیش نہ کیا، جبکہ یہاں تو 4 گواہ چاہیے تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک دراصل جھوٹے ہیں، اور ان پر حد بھی لگوائی گئی، یعنی تینوں پہ حد لگا دی گئی۔ عبداللہ بن ابی پہ حد نہیں لگوائی، کسی منافق پہ نہیں لگائی گئی تھی، تاکہ ان کے آخرت کے عذاب میں کمی نہ ہو جائے۔ دنیا میں حد لگ کے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا تاکہ عذاب عظیم بھگتیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل تھی؟ آپ چاہتے تو گردن اڑا سکتے تھے، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، صبر سے کام لیا، کیونکہ یہی صبر اسلام کے فائدے میں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کریں ان کو حد درجے کے صبر کی ضرورت ہے۔ ساری الزام تراشی کے باوجود، ساری اس طرح کی بدتمیزی کے طوفان کے باوجود خاموشی، وقار، حلم، تواضع، کیونکہ اس موقع پر تھوڑی سی بے صبری ایک بہت بڑے کام کو خراب کر سکتی ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 گروہوں میں تھوڑا سا جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مستقل 2 گروہ بن جاتے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ کیونکہ ایسے نازک مواقع پر عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی 2 رائے بن جاتی، ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے، دوسرا دوسرے کے ساتھ، اور اگر اس معاملے کو ہوا دے دی جائے تو وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے درمیان شدید فرقہ واریت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پر بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے
کہ تھوڑی سی بے صبری بھی معاملے کو آخری حد تک بگاڑ سکتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا. یعنی دنیا میں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑ جاتا، گروہ بندی ہو جاتی، اور سب سے بڑی تکلیف دہ چیز اسلام میں فرقہ واریت ہے، گروہ بندیاں ہیں، مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آج بھی سارے مسلمان جمع ہو جائیں تو کفر کو تنکا رکھنے کی جگہ نہ ملے. یہ جو کفر تندنا رہا ہے یہ اسی وجہ سے کہ مسلمان اپنی انرجیز کو آپس میں لڑ کے ضائع کر رہے ہیں. وہ سب کچھ جو غیروں کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا وہ آپس کے ساتھ ٹکراؤ میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جیسے ہمارے بعض اوقات دینی مدارس وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ان باتوں پر بہت توجہ دی جاتی ہے جس میں اپنے مسلک کو صحیح ثابت کیا جائے اور دوسرے کے مسلک کو نیچا کیا جائے، حالانکہ وہ بھی ایک اسلامی مسلک ہے، غیر اسلامی نہیں. ان کوششوں کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے ان اداروں سے نکلے ہوئے لوگ معاشرے کے اندر اصلاح کا کام نہ کر سکے. تو دنیا کو اسلام کی تبلیغ تو دور کی بات تھی، کیونکہ ہم نے ساری انرجی کس میں لگا دی کہ ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے کیسے بازی لے جائیں. تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں وہ حد درجہ اس معاملے میں محتاط رہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ہوا نہ دے. اختلاف ہونا فطری امر ہے، اس سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر دو انسانوں کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. لیکن جب اختلاف ہو جائے تو امت کے اعلی مقاصد کے لیے اس کو ہوا نہ دیں اور اس کو مزید آگے نہ بڑھائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ فتنہ دب گیا. اگر وہ خزرج اور اوس لڑ پڑتے کیا ہوتا؟ اس کے بعد بھی جنگیں کئی ہوئی، دشمن آ کے پیس ڈالتے مسلمانوں کو، کیونکہ اب ان کی تلواروں اور توپوں کا رخ دشمنوں کی طرف نہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کا ہے، ہر علاقے، ہر شہر، ہر جگہ ایک ہی محلے میں دو مسجدیں، آمنے سامنے مسجدیں، ایک کا سپیکر اس کی طرف اس کا، اس کی طرف اس کی، ادھر سے بچھاڑ ہو رہی ادھر سے اس کی ہو رہی. اور جو بگڑے ہوئے ہیں، فسق و فجور کا شکار ہیں، وہ من موجی کر رہے ہیں. اور جو کفر اور شرک اور غلاظتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے عیش و عشرت کر رہے ہیں. اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو یہاں سے نقطہ شروع کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کو جوڑیں، اکٹھا کریں، اور وہ قرآن کے بغیر ہو نہیں سکتے کسی چیز پر. اس کا حل اللہ نے خود بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن هو حبل اللہ المتین. اس کو پکڑ لو. تو جتنی قرآن کی تعلیم عام ہوگی اتنی ہی اختلافات ختم ہوتے جائیں گے. لیکن افسوس کہ اب قرآن کی تعلیم کو عام کرنے پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں ہر گروہ کی طرف سے. کچھ تو قرآن اسلام دشمنی میں کرتے ہیں اور کچھ دوستی میں کرتے ہیں. اس کے احترام میں اتنے غلو میں پڑ جاتے ہیں، اس کی عقیدت میں اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی بھول کے غلطی نہ ہو جائے. غلطی تو عالم سے بھی ہو جاتی. تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جب اس کی تعلیم گھر گھر عام ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اختلافات ختم ہونے لگیں گے. کراچی کی ایک ہماری برانچ میں شیعہ بھی پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں خواتین، اور خوشی سے آتی ہیں. انہوں نے کہیں میرا درس سنا تھا اور انہیں یہ بات بہت اچھی لگی کہ میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کم ہوتی ہے، پہنچانا کم ہوتا ہے، کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے. اس سے لوگ افینڈ ہوتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں اسلام سے، کہ ہر وقت ہم یہی باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے. تو اچھا کون ہے؟ کوئی اچھی اگزامپل لا کے دکھائیں. تو الحمدللہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو شیعہ سنی ہر کوئی مانتا ہے. جب یہ لے کے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں خود بخود اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہی واحد حل ہے اور کوئی نہیں. پھر فرمایا استلقونه بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی، جھوٹ سے جھوٹ روایت ہو رہا تھا. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تلقا کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے اڑا لینا، جلدی جلدی لے کے آگے پہنچا دینا.
جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، بن دیکھے ان دیکھے، بغیر جانے، بغیر کسی گواہی کے، صرف ایک جھوٹ کی تشہیر کر رہے تھے تم. کیونکہ جب ثابت ہو جائے اس وقت تو اسلام کا کیا حکم ہے، جیسے کہ کل پڑھا کہ کراؤڈ کو لے آؤ، بے شک سب کو دکھاؤ سزا ہوتے، کہ ثابت ہو گیا جرم، اور اگر ثابت نہیں تو مت نکالو زبان سے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس بات کو تم معمولی سمجھ رہے تھے، آسان سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ میں سے ہر ایک اس جملے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے. جہاں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنے، بے بنیاد افواہ سنے، تو فوراً یہ بولے ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اللہ، رسول، آخرت کے ماننے والے ہوں، دین اسلام پہ چلنے والے ہوں، اور اس قسم کی بیہودہ گفتگو اپنی باتوں میں لے آئیں اور ان ٹاپکس پہ بات کریں اور دوسروں کی عزت اچھالیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. تو آپ دیکھیں گے کہ برائی کرنے والا خود ہی خاموش ہو جائے گا، پھر اس کو جرت نہیں ہوگی. اسے شے کب ملتی ہے؟ جب ہم خود دلچسپی لیتے ہیں، خود ساتھ دیتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں کہ ہاں اور سناؤ. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو، یہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا الزام. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم اس جیسی کسی بات کی طرف پھر کبھی پلٹو، کبھی آئندہ اس کام کا ارتکاب نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. سخت قسم کی وارننگ دے کے اصلاح کر دی گئی. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے درمیان اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.